shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com میں نے پہلے بتایا تھا کہ تحویل قبلہ کی بحث کے بعد شرک فعلی کی تردید بھی آئے گی، یہ کتاب میں دیکھ لینا۔ کس کی تردید دی؟ اب شرک فعلی کے اندر چند عنوانات ہیں اور عنوان آگے آئیں گے۔ دو عنوان سے اب میں بحث کرتا ہوں۔ ایک ہے تحریمات اللہ، اللہ جس چیز کو حرام کرے تو ہم اس کو مان لیں یا نہ مانیں۔ اللہ نے کہا خنزیر کیا ہے؟ حرام ہے۔ نظر لغیر اللہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ مردار حرام ہے، اس کو مان لیں، اس کو کہتے ہیں تحریمات اللہ۔ دوسرا کیا ہے؟ تحریمات غیر اللہ، کیا؟ اللہ کے سوا دوسرے لوگ تحریم کریں اس کو ہم نہیں مانیں گے، اس کا ہم نہیں مانیں گے، وہ بے جا ہوتی ہے۔ وہ آگے سورۃ انعام کے اندر بحث آئے گی کہ مشرکین نے 4 قسم کے اونٹ تھے، ان کو بتوں کے نام کر دیتے۔ کیا کر دیتے؟ کہتے یہ اونٹ بتوں کے نام ہے، نہ ان کا دودھ پیتے، نہ ان کا گوشت کھاتے ذبح کر کے، نہ ان پہ سواری کرتے، کہتے یہ حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب۔ یہ 4 قسم جانور سمجھے، صائبہ، بحیرہ، وسیلہ، عام، یہ اونٹ تھے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حرام ہے۔ تو جن چیزوں کو انہوں نے حرام کیا وہ حرام ہو جاتی ہیں، حلال ہیں، اس لیے فرمایا تحریمات غیر اللہ حلال ہے اور تحریمات اللہ کیا ہے؟ وہ حرام ہے، سمجھے؟ یا ایھا الناس سے پہلے آپ ربط لکھیں، شرک اعتقادی کی تردید کے بعد، پہلے شرک اعتقادی کی تردید تھی، شرک اعتقادی کی تردید کے بعد اب شرک فعلی کی تردید۔ شرک اعتقادی کی تردید کے بعد اب شرک فعلی کی تردید ہے۔ یہ تو اوپر ربط آپ نے لکھا، اور یا ایھا الناس کے نیچے لکھو تحریمات غیر اللہ کی تردید، تحریمات غیر اللہ کی تردید۔ بھائی تم نے جن جانوروں کو، اونٹوں کو حرام کر دیا ہے یہ حلال ہیں، تمہارے حرام کرنے سے حرام نہیں ہو جاتے، حلال ہیں، پاکیزہ ہیں، کھاؤ۔ آج کل بھی مشرک لوگ ہیں نا، جہاں کہیں پیر کی قبر ہوتی ہے نا تو اس اب قبر کے ارد گرد ہوتے ہیں درخت، کیا ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں درخت کا کاٹنا کیا ہے؟ حرام سمجھتے ہیں، درخت نہیں کاٹتے، سمجھے؟ لیکن ہم کہتے ہیں درختوں کو کاٹو، ایسے میں بالکل جلا دو، ہاں خشک ہو جائیں، کوئی حرام شرام نہیں ہے۔ وہاں پرندے ہوں تو پرندوں کا شکار بھی نہیں کرتے، آج کل یہی ہے۔ تحریمات غیر اللہ کی تردید، اے لوگوں کھاؤ اس چیز سے کہ زمین کے اندر ہے، درا حال ہے کہ حلال ہے اور کیا ہے؟ پاکیزہ ہے۔ تو کھانے کے لیے 2 شرطیں، حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو۔ اب ایک گوشت حلال ہے لیکن اس کو نجاست لگ گئی ہے تو کھا سکتے ہو کیونکہ پاک نہ ہوا۔ یہ مٹی پاک ہے لیکن حلال ہے اس کا کھانا، نہیں کھا سکتے، دونوں شرطیں حلال پاکیزہ۔ ولا تتبعوا، اور نہ چلو تم شیطان کے قدموں کو، بے شک وہ تمہارے لیے دشمن سری۔ انما یامرکم بالسوء، عداوت شیطان، عداوت شیطان، شیطان اتنا دشمن ہے کہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم کرتا ہے۔ اور بے حیائی کیا؟ شیطان نے ان کو کہا تھا کہ بیت اللہ کا طواف ننگا کرو، کیا کرو؟ کیونکہ ان کپڑوں کے اندر تم گناہ کرتے ہو، زنا کرتے ہو، تو زنا والے کپڑے جو ہیں پہن کے طواف کرو، یہ کیا ہے؟ بری بات ہے، ایسے میں
تو لہذا ننگا طواف کیا کرو، یہ بے حیائی کا حکم دیا ہے نہیں۔ اگر میں ہوتا نا بدماشوں کو کہہ دیتا کہ بھئی شیطان نے تمہیں کیا کہا ہے، ان کپڑوں میں کیا کرتے ہو، زنا کرتے ہو، لہذا یہ کپڑے پہن کے نہ آؤ بیت اللہ کا نمازہ، تو میں ان کو کہتا پھر ذکر کو بھی کاٹ کے آیا کرو، کیونکہ اصل زنا تو اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو اصل چیز تو موجود ہے، کپڑے اتار کے آتے ان کو کاٹ کے گھر رکھ دیا کرو۔ میں ہوتا تو ان کو رگڑا دیتا تھا، کاش کے میں اس وقت نہیں تھا۔ تو شیطان نے عجیب پٹی پڑھائی ہے ان کو۔ میرے محترم، بے حیائی اس کو کہتے ہیں کہ خود آدمی ننگا ہو یا کسی کا ننگ دیکھے۔ اب ٹی وی کے ڈرامے ہیں نا، الحمدللہ ہم نے کبھی ٹی وی نہ دیکھی نہ گھر میں رکھی کبھی بھی، تو سنا ہے کہ آج کل ٹی وی کے ڈرامے ننگے ہیں۔ اب ٹی وی کے ایسے ننگے ڈرامے دیکھنے بے حیائی نہیں، تو بے حیائی چوری سے زیادہ خطرناک ہے۔ چور چور ہے، بے حیا نہیں، قاتل قاتل ہے لیکن بے حیا نہیں۔ کسی کو ننگ دکھلانے والا اور دیکھنے والے کون ہے؟ یہ بے حیا ہے، بے شرم ہے۔ دیکھو جی، سوائے اس کے حکم کرتا ہے تم کو ساتھ برائی کے اور بے حیائی کے، اور یہ کہ کہو تم اوپر اللہ کے وہ چیز کے نہیں جانتے تم، یعنی کام کرتے برے اور کیا کہتے دوسرے مقام پہ ہے، کیا کہتے واللہ امرنا بہا، کیا کہتے اللہ نے حکم کیا ہے، کیا اللہ بے حیائی کا حکم کرتا ہے، یہ کہ کہو تم اوپر اللہ کے وہ چیز کے نہیں جانتے تم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ شِكْوَا، جب ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کی بات مانو، قرآن مانو، تو وہ کیا کہتے ہیں، نہیں تم وہابی ہو، ہم باپ دادا کے رسوم پہ چلیں گے۔ کس پہ چلیں گے؟ باپ دادا کے رسوم پہ چلیں گے۔ آپ دیہاتوں میں جائیں گے نا تبلیغ کرنے اپنے ریشکیش وغیرہ کے اندر، تو تمہیں وہابی کہیں گے ہمارے باپ دادا کیا گمراہ تھے، نیا مولوی نکلا ہے، باپ دادا کے طریقے چھوڑ دیا، باپ دادا کے طریقے پہ چلیں گے۔ وہی ایسے کہتے ہیں نہیں کہتے، اب بھی کہتے ہیں۔ شکوہ جب کہا جاتا ہے ان کو اتباع کرو اس کتاب کی جس کو اتارا اللہ نے، کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم اتباع کریں گے ان رسومات کی کہ پایا ہم نے اس کے اوپر اپنے باپ دادا۔ اولو کان آباؤہم، یہاں ذرا غور فرمائیے، یہ حمزہ ہے استفہام کا اور واو کیا ہے، عاطفہ ہے، اس کا عطف ہے محذوف پہ، ایتبعونہم، یہ عبارت اصل کیا ہے، ایتبعونہم، کیا اتباع کریں گے ان کی، باپ دادا کی، تو حمزہ استفہام کے بعد یتبعونہم محذوف ہے اور واو کا عطف پڑے گا اس کے اوپر، کیا اتباع کریں گے ان باپ دادا کی، ولو کان آباؤہم، اگرچہ ہوں باپ دادا ان کے نہ سمجھتے ہوں کسی چیز کو اور نہ ہدایت پاتے ہوں۔ میرے عزیز غیر مقلد صاحبان ہماری تردید میں یہ آیتیں پڑھتے ہیں کہ دیکھو تقلید سے روکا گیا ہے، آپ انصاف کریں، تقلید جہلا سے روکا گیا ہے، تقلید علماء سے، دیکھو نا، لا یاکلون شیئا لا یہتدون، اگرچہ وہ عقل بھی نہ رکھتے ہوں، بے عقل اور گمراہ، تو اس آیات میں گمراہوں کی تقلید سے روکا گیا ہے، بے عقل اور جاہلوں کی تقلید سے روکا گیا ہے، سمجھ۔ باقی نیکوں کی تقلید تو پہلے پڑھ چکے ہو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، کہ تمہارا ایمان تب معتبر ہے کہ صحابہ کی تقلید میں ہو، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تو اس کی راہ چل جو ہماری طرف انابت کرتا ہے، تقلید ہے، علماء کی تقلید سے نہیں روکا گیا، جہلا اور گمراہوں کی تقلید سے روکا گیا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس کا عنوان لکھو، مثال بد فہمی کفار، کفار جو ہے نا وہ بد فہم ہے، سمجھتے نہیں ہیں، اس کی مثال دی گئی،
مثال بد فہمی کفار. تو بد فہم کس کو کہتے ہیں؟ بری سمجھ والا. تو کفار کی سمجھ بری ہے تو اس کی مثال دی گئی، مثال بد فہمی کفار. بھائی آپ ایک گدھا کو اپنے سامنے کھڑا کر دیں اور اس گدھا کے سامنے قرآن پاک کا سارا سپارہ پڑھتے جائیں، کچھ سمجھ آئے گی گدھا خان کو؟ کچھ نہیں سمجھ آئے گا، گدھا کا گدھا رہے گا. تو اللہ نے فرمایا کافروں کو دعوت دینی ایسی ہے جیسے گدھا خان کو دعوت دو. یہ اتنے بد فہم ہے نا گدھوں کی طرح. جیسے گدھا کے کان میں صرف آواز پہنچے گا اور کوئی نہیں سمجھ سکے گا. سمجھے جی؟ گدھا کو خان میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے علاقے کے اندر ایک بستی ہے، اس بستی کا نام ہے کھوتا خان کی بستی. کس کی بستی؟ کھوتا خان. میں نے کہا جب کھوتا خان بنتا ہے تو گدھا تو اس کا باپ ہے، وہ تو بکری کے اولاد خان بنے گا، اس لیے میں گدھا خان کہتا ہوں. سمجھے جی؟ کہاں چلے گئے؟ وَمَثَلُ دَاعِي الَّذِينَ كَفَرُوا. الذین کافروا پہلے کیا لفظ معذوف ہے؟ دائی. دائی مانا بلانے والا، دعوت دینے والا. یہ حذف مضاف کا ہے. یہ مقدرات ہیں جی، تفسیر جلالین بیضاوی وغیرہ میں دیکھ لو. تو الذین کافروا سے پہلے کیا مقدر ہے؟ دائی کا لفظ مضاف. یعنی جو شخص کافروں کو کیا دیتا ہے؟ دعوت دیتا ہے. یہ بد فہم کافر. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی بکریوں کے آگے کیا کرے؟ کٹ 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 کٹ. کیا کرے؟ وہ بکریوں کو بلاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کٹ 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 کٹ. ایسے میں اب کٹ کٹ سے کیا فائدہ ہے؟ کچھ ایسے ہے. دیکھو جی، مَثَلُ دَاعِي الَّذِينَ كَفَرُوا. مثال اس شخص کی جو کافروں کو دعوت دینے والا ہے، مثل اس شخص کے ہے جو کیا یعنی کو آواز دیتا ہے. نا کا یعنی کو مانا آواز دیتا ہے. وہ میں نے کیا کہا؟ کٹ کٹ کرتا ہے. ہاں، وہ بکریوں کو کٹ کٹ کرتا ہے، آواز دیتا ہے اس جانور کو. وہاں سے مراد کیا ہے؟ کہ نہیں سنتا وہ جانور مگر بلانا اور پکارنا. صرف اس کے کان میں پکار پہنچتی ہے اور کوئی مفہوم سمجھتا ہے؟ اور کوئی مفہوم نہیں سمجھتا، صرف پکار پہنچتی ہے جانور کے کان میں. یہ بات سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی جی؟ یہ دائی کا لفظ میں نے کیوں محذوف کیا ہے؟ اس لیے کہ آ گیا کمثل الذی. تو اس شخص کے ساتھ تشبیہ کس کو ہوگی؟ دائی کو ہوگی یا کافروں کو ہوگی؟ دائی. وہ جو بلا رہا ہے کس کو؟ جانور کو آواز دے رہا ہے. سمن بکمن عمی قوم لا یعقلون. یہ کافر جو ہیں نا یہ بہرے ہیں حق سے. کس سے بہرے ہیں؟ حق سے. بکمن حق سے گونگے ہیں، بیان نہیں کرتے حق کو. حق سے اندھے ہیں، پس وہ نہیں سمجھیں گے. یہ پہلے پڑھ چکے ہو. یا ایھا الذین آمنو. خطاب عام کے بعد خطاب خاص. خطاب عام کے بعد خطاب خاص. پہلے کہاں تھا جی خطاب عام؟ جو رکوع شروع کیا تھا وہاں کیا تھا؟ وہ ابھی جو رکوع شروع کیا کیا تھا؟ وہ خطاب عام ہے نہیں؟ یا ایھا الناس. تو یہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو. تو خطاب عام کے بعد کیا ہے؟ خطاب خاص. پہلے عام لوگوں کو کہا گا کہ حلال رزق کھاؤ. اب کس کو کہا گیا؟ مومنین کو. اے ایمان والو کھاؤ پاک وہ چیزیں کہ رزق دیا ہم نے تم کو، اور شکر کرو اللہ کا اگر ہو تم خاص اس کی پوجا کرتے. تو انسان کو چاہیے عقل حلال اور صدق کے مقال کی عادت بنائے، زبان سے سچ بولے اور رزق کیا کھائے؟ حلال پاکیزہ چیز. میرے عزیز، پہلے تھا تحریمات غیر اللہ کی تردید تھی نا، اب تحریمات اللہ کا بیان ہے.
इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैता, तहरीमातुल्लाह का बयान, अल्लाह ने जिन चीज़ों को हराम किया है। तो तहरीमात गैरुल्लाह की तरदीद करो और तहरीमातुल्लाह पे क्या लाओ? ईमान लाओ। क्या? वो बजा है, सिवाय से नहीं हराम किया अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर मैता को, ये मुर्दार मरी हुई चीज़, खून को भी क्या किया? हराम किया। लेकिन दम से मुराद है दमे मस्कू। क्या? ये तकबीर देते हो ना, तो जो खून निकलता है वो क्या है? हराम है। बाकी थोड़ा था खून जो है ना, किसको लगा होता है? गोश्त को लगा होता है, वो हराम नहीं है। बगैर धोए भी ऐसे भून के खा सकते हो। चलिए, वलाहमल खिंजीर, खिंजीर का गोश्त भी क्या है जी? हराम है। कितनी चीज़ें आ गई? मैता, दम, लाहम खिंजीर, वबा उहिल्ला बगैर अल्लाह। माँ के नीचे लिखो चीज़, वो चीज़ के उहिल्ला भी का मन लिखो नामजद की गई, वो चीज़ जो नामजद की गई वास्ते गैरुल्लाह के, वो चीज़ के नामजद की गई वास्ते गैरुल्लाह के। असल उहिल्ला का मन है पुकारी गई, लफ्ज़ी मन क्या है? तो मुशरिक लोग जिस चीज़ को गैरुल्लाह के लिए नामजद करते थे ना, तो क्या करते थे? पुकारते थे। मिसाल तो कहते थे कि ये बकरा जो है ना, ये किसके नाम का है? शहबाज कलंदर के नाम का। वो तो लात उज़्ज़ा के नाम कहते थे ना। ये बकरा किसके नाम का है? शहबाज कलंदर के नाम का है। तो हलाल हुआ या हराम हुआ? गैरुल्लाह की नज़र बन गया, नामजद हो गया। तो चाहे बकरा हो वो भी हराम हो जाता है, चाहे मिठाई हो वो भी हराम, चाहे हलवा हो हराम, हर चीज़। ये सिर्फ मैंने माँ का माना जानवर नहीं किया, क्या किया? चीज़ किया, वो चीज़ के नामजद की गई वास्ते गैरुल्लाह के, तो नज़र ले गैरुल्लाह क्या है? हराम है, उसका खाना हराम है। समझे जी? बहरुर राय शरह कंज़ुद दक़ाइक़ में लिखा हुआ है, अन्न नज़रा इबादतुन, नज़र क्या है? बाल इबादतुल गैरिल्लाह है, हराम, गैरुल्लाह के लिए हराम है। अब एक सवाल पैदा होता है कि इन्नमा है कलमा हस्र का, किसका कलमा है? तो क्या ये मुहर्रमात इन चार चीज़ों में बंद हैं या सिवाय इसके लिए हराम की ये चीज़ें? तो हस्र है, इसके अलावा और चीज़ें हराम नहीं है। जब कलमा हस्र का है तो यहाँ से तो ये समझ आता है कि हराम सिर्फ चार चीज़ें हैं। फिर तो मुनकरीन हदीस की बात सही निकलती है कि कुत्ता क्या है? हलाल है, कुत्ते का जिक्र नहीं है। तो मैंने लिख दिया है कि ये हस्र इजाफी है, लिखो, ये हस्र हकीकी नहीं, ये हस्र इजाफी है। क्या मतलब हस्र इजाफी है? ज़रा गौर फरमाइए। मुशरिकीन मक्का जो थे ना, वो जो चार चीज़ें थी हलाल, साहिबा, बहीरा, वसीला, हाँ वो जानवर मैंने बताया ना, वो क्या थे? हलाल। उनको क्या कहते थे? हराम। और ये चार चीज़ें क्या थी? हराम थी। इनको क्या कहते? हलाल कहते। मुर्दार खाते थे, दम मसू मुर्दार के अंदर आ जाते, वो खाते। खिंजीर का गोश्त ही खाते, जैसे आजकल काफिर खाते नहीं, वो अंग्रेज़ खाते हैं, सिख खाते हैं खिंजीर, वमाउहिल्ला ये भी खाते थे जानवर वगैरह। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जो चीज़ें क्या हैं? हलाल हैं, उनको क्या करते हो? हराम। और जो चीज़ें क्या हैं? हराम हैं, इनको क्या कहते हो? हलाल। हालांकि अल्लाह ने तो फ़कत इनको हराम किया है ना, जिनको तुम हलाल समझते हो। अल्लाह ने फ़कत इनको हराम किया है जिनको तुम हलाल समझते हो, उनको हराम नहीं किया। अब समझे ये हज़र क्या है? इजाफी है। बात ही समझ या नहीं है समझ? हाँ, हस्र की इजाफी है। मैता के बारे में जब उनको कहा जाता कि भी मैता क्यों खाते हो, तो हमें ये जवाब देते थे, देखो भाई मैता को खुदा मारता है,
کیا؟ اور ان جانوروں کو تم مارتے ہو، ذبح کرتے ہو، تو جن جانوروں کو تم خود مارتے ہو ان کو تو کھاتے ہو، اور جن جانوروں کو خدا مارتا ہے ان کو تم نہیں کھاتے۔ یہ ہمارے اوپر اعتراض کرتے تھے۔ آریہ سماج نے بھی یہی اعتراض کیا تھا۔ پہلے میں بتاتا ہوں نا آریہ سماج فرقہ ہے۔ مولانا لال حسین صاحب اختر رحمۃ اللہ علیہ میں ہمارے بڑے مناظر تھے، ان کے اوپر آریہ سماج نے اعتراض کیا کہ خدا کی ماری تم نہیں کھاتے اور اپنی ماری کھاتے ہو۔ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ دیکھو تم اپنی ٹوٹیوں سے پانی پیتے ہو، یہ ٹوٹیاں جانتا ہو، یہ وضو پر ٹوٹیاں نہیں لگی ہوئی، تم اپنی لگائی ہوئی ٹوٹیوں سے پانی پیتے ہو، اور اللہ نے جو تمہارے ساتھ ٹوٹی لگا دیا اس سے اس وقت کیوں نہیں پیتے؟ ٹھیک ہے، تو ایسا جواب دینا چاہیے نا ہم کو۔ وہ کہتے نا خدا کی ماری نہیں کھاتے اپنی ماری کھاتے ہو، تو انہوں نے فرمایا تو اپنی ٹوٹی سے پانی پی تو خدا کی لگائی ٹوٹی سے پیتے۔ اب جی فبوئت اللہ کا پھر کافر کا گانڈ پھٹ گیا، یہ پٹھان کا معنی ہے فبوئت کافر کا گانڈ پھٹ گیا، وہ چلتا۔ اچھا جی میرے عزیز، یہ چار چیزیں کیا ہیں جی؟ حرام ہیں، جن کو وہ حلال سمجھتے تھے۔ لیکن ایک بات ہے، ایک آدمی جنگل کا سفر کر رہا ہے، بے تاب ہے، بھوک سے مرا پڑتا ہے، کہتے میں حرام نہ کھاؤں تو کیا مر جاؤں گا، تو وہ بقدر ضرورت حرام کو کھا سکتا ہے، اتنا کہ جان بچ جائے، طالب لذت بھی نہ ہو اور قدر ضرورت سے زیادہ بھی نہ کھائے۔ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، پس وہ شخص کے بے تاب ہو جائے، استرب نا بے تاب ہو جائے، اس حال میں کہ غیر باغن، نہ تو طالب لذت ہو بلا آدن، نہ قدر ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو۔ غیر باغن، نہ طالب لذت، بلا آدن منا قدر ضرورت سے تجاوز کرنے والا، پس نہیں کوئی گناہ اس کے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ ان الذین یکتمون، آپ دیکھو اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے حرام سمجھو، جن چیزوں کو حلال کا حلال سمجھو، لیکن یہود و نصارہ کے مولوی آج کل بتی مولوی حق کو چھپاتے ہیں، غیر اللہ کی منت ہو نظر تو کیا ہوتی ہے؟ حرام، لیکن اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ تبرک، کیا ہو تبرک کھاؤ، تبرک کھا، واہ بھائی واہ، وہ کہتے ہیں تبرک یا نہیں کہتے ہیں تبرک ہے، تو حق کو چھپاتے ہیں نہیں، تو ان کا زجر ہے۔ لکھو جی تحریم دین فروشی لکھو، زاجر بھی لکھو اور تحریم دین فروشی، اور دین کو بیچتے ہیں، دین کو بیچتے ہیں، یہ دین فروشی ہوتی ہے، پیسے لے کے دین کو بیچ دیا، تحریم دین فروشی۔ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے نا، اے برائے مرغی و حلوہ لبن کردائی منظور قہر ظلمن، مرغی کی خاطر، حلوے کی خاطر، دودھ کی خاطر، اے برائے مرغی و حلوہ لبن کردائی منظور قہر ظلمن۔ اچھا جی، اچھا اگلا شعر ہے اس وقت بھول گیا۔ اچھا جی، تو ان الذین یکتمون میں نے کیا لکھا ہے؟ زاجر بھی ہے اور تحریم دین فروشی۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ان مضامین کو جو اتارے اللہ نے کتاب سے اور خرید کرتے ہیں بدلے اس کے ثمنا قلیلا، انہیں غلط فتویٰ دیتے ہیں اور سامان قلیل لیتے ہیں، غلط فتوے دے کے۔ اولئک، نتیجہ نمبر 1، یہی لوگ نہیں کھاتے اپنے پیٹوں کے اندر مگر کس کو جی؟ آگ کو کھاتے ہیں، نتیجہ نمبر 1 ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، نتیجہ نمبر، نہیں بات کرے گا ان کے ساتھ اللہ دن قیامت کے، بات سے مراد شفقت کی بات، کیا ناراض تو ہوں گے۔ ولا یزکیہم، نتیجہ نمبر کتنی؟
تین نہ پاک کرے گا ان کو گناہوں سے۔ بھئی مومن جو ہے نا وہ کچھ دن کے لیے دوزخ میں ڈالے گا، گناہوں سے پاک ہونے کے لیے ڈالا، ان کو اللہ پاک نہیں کرے گا۔ بالہم عذاب علیم، یہ نتیجہ نمبر 4۔ اولئک الذین، نمبر 5، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید کیا گمراہی کو بدلے ہدایت کے دنیا میں۔ دنیا میں کیا لیا؟ دنیا میں کیا لیا انہوں نے؟ ہدایت کے بدلے گمراہی۔ اور آخرت میں کیا لیا؟ والعذاب بالمغفرت، عذاب لیا بدلے بخشش کے۔ تو اشتروا الضلالۃ بالہدی، اس کے نیچے کیا لکھنا ہے؟ فی الدنیا۔ والعذاب بالمغفرہ، اس کے نیچے کیا لکھنا ہے؟ آخرت میں عذاب لیا مغفرت۔ فما اصبرہم علی النار، ما اصبرہم جو ہے نا یہ افعل تعجب کا صیغہ ہے، جیسے آپ نے پڑھا تھا ارشاد و صرف کے اندر ما احسنہ، چے حسین طرز، ہاں کیا ہی اچھا ہے۔ تو فما اصبرہم کا معنی کیا ہی صبر کرنے والے ہیں آگ پہ، شاباش، حرام خوری کر کے کس پہ صبر کی؟ آگ پہ۔ فما اصبرہم، کیا ہی صبر کرنے والے آگ کے اوپر۔ ذالک بان اللہ، سبب عذاب، سبب عذاب، یہ عذاب اس سبب سے کہ اللہ نے اتارا کتاب تورات کو ساتھ حق کے، اور بے شک جن لوگوں نے اختلاف کیا کتاب کے اندر، اختلاف کیا کتاب کے اندر، کیا مانا؟ کتاب کے بعض حصے کو مانا، بعض کو نہ مانا۔ جہاں تورات میں حضور کی شان تھی، علامات تھے، اس کو مانتے تھے؟ نہیں مانتے، تو اختلاف کیا نا، اختلاف کیا کتاب کو، یعنی بعض کو مانا بعض کو نہ مانا۔ لفی شقاق بعید، البتہ اختلاف کے اندر آ گئے ایسا اختلاف جو بعید عن الحق ہے، بعید عن الحق ہے، حق سے دور چلا گیا ہے۔ البتہ ایسے اختلاف میں پڑ گئے جو حق سے کیا ہے؟ دور ہے۔ shahideislam.com، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ www.shahideislam.com